حال ہی میں فیصل آباد میں جو واقعہ رونما ہوا ہے، جس میں ایک کام کرنے والی بچی کے ساتھ جو خواتین ہیں اس گھر کے جو مالک ہیں وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اسے مار پیٹ رہے ہیں اور اسے تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اس قسم کے واقعات رونما ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اسلام کی صحیح روح کا پتہ نہیں ہوتا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس چیز کی اہمیت ہوتی ہے کہ اس چیز کو اہم سمجھا جائے۔ آپ جتنے بھی قوانین بنا لیں کہ جو قوانین اس بات کا تقاضا کریں کہ آپ جو بچے ہیں انہیں آپ نہیں رکھ سکتے کام پر، اور فلانی سزا ہوگی اور اتنا جرمانہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی جب تک لوگوں کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات ہیں یا وہ جذبہ نہ ہو کہ جس کے تحت وہ اس پر عمل کریں یا پھر ان کے ساتھ نرمی برتیں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو اس وقت تک یہ تبدیلی نہیں آ سکتی اور لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدل سکتے۔ اب دیکھیں، اصل مسئلہ تو یہ خادموں کا ہے، یعنی جو آپ کام کرنے والے بچے رکھتے ہیں یا کام کرنے والے بڑے ہوں، ان کے ساتھ کیسے سلوک ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک بیک سٹیپ ہے، لیکن اگر اس سے اگلا سٹیپ بھی آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلام تھے اس وقت ان کے بارے میں جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں، تو اگر انہی کو انسان سمجھ لے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلاموں کا کنسیپٹ اسلام میں اور باندیوں کا کنسیپٹ اسلام میں غلط ہے اور جدید دور کے جو تقاضے ہیں اس کے خلاف ہے، حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حیثیت سے مبعوث ہوئے تو اس کلچر میں اور اس زمانے میں جو غلام ہیں یا باندیاں ہیں ان کا کنسیپٹ ایک کلچر کے حوالے سے تھا، ایک معاشرے کے حوالے سے تھا، اور اس وقت لوگ ایسا کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو غلام ہیں یا باندیاں ہیں ان کے ساتھ ظلم بھی کیا کرتے تھے، ان کو مارا پیٹا کرتے تھے، ان کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیا کرتے تھے۔ حدیث میں ہمیں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ کیسے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ غلاموں کو تشدد کا نشانہ بنایا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں سب سے بڑی تبدیلی لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہی غلاموں کو اور انہی باندیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ جو انسان کھائے وہی انہیں کھلائے، جو انسان پہنے وہی انہیں پہنائے، جو انسان جو ہے وہ کام کرے وہی ان سے کروائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے کام اتنا کروا رہے ہیں کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ تو ان سب چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ غلاموں کا درجہ بھی مالکوں سے کم نہیں ہے، یعنی ایک اس اعتبار سے کہ آپ ان کے ساتھ کیسا سلوک رکھیں، کیسا برتاؤ رکھیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر موٹیویٹ کیا ہے کہ غلاموں کو غلامی میں رکھا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ترغیب دی تھی کہ جو غلام ہیں ان کو آزاد کیا جائے۔ اسی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد کر دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی اچھی محبت اور سلوک رکھا کرتے تھے کہ جو زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، تو جب ان کے والد انہیں لینے آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی وہ رکنا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں کیا کوئی ایسا خادم ہے جو کہ اپنے مالک کے پاس رکنا چاہے گا، اپنے والد کے پاس نہیں جائے گا؟ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور سلوک ایسا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رکنا پسند کیا کرتے تھے۔ اب اس سلسلے میں ہم ان احادیث کو سامنے رکھتے ہیں کہ جن احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلے گا اور یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں کے لیے کیا تعلیمات تھیں، جو خادم تھے ان کے لیے کیا تعلیمات تھیں۔ جو خادم ہے وہ تو ایک بیک سٹیپ ہے۔ آپ غلام کے بارے میں دیکھ لیں کہ غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے، سنن ابو داود کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ دو چیزیں تھیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو تمہارے غلام ہیں ان کے بارے میں، یعنی اتنا ڈرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غلاموں پر تشدد نہ کرو، غلاموں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری کلمات تھے اور آخری الفاظ تھے وہ بھی یہی تھے۔ صحیح مسلم میں اسی طرح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کر دیا ہے کہ آپ کا خادم کے ساتھ کیسا نمونہ ہونا چاہیے، آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا نمونہ ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہ کسی عورت کو مارا اور نہ ہی کسی غلام کو مارا،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہ تو کسی عورت کو مارا ہے، نہ بیوی کو مارا ہے، اور نہ ہی کسی غلام کو مارا ہے۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو آج کل کی سچویشن ہے اس پر آپ اسے منطبق کر سکتے ہیں کہ آج کل کیسے لوگ بے دردی سے اپنے غلاموں کو مارتے ہیں، اپنے جو ان کے خادم ہیں انہیں مارتے ہیں، اور ان کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کو ان کے کام کی مزدوری دی جاتی ہے، ان کے کام کا جو اجر ہے وہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ جو سلوک رکھا جاتا ہے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بھی عمل نہیں تھا اور ایسی تعلیمات نہیں تھی۔ پھر ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سنن نبی داود میں موجود ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا یا مارا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی۔ کیا آواز تھی؟ کہ اے ابو مسعود، 2 مرتبہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر زیادہ قادر ہے، جتنے تم اس پر قادر ہو نا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر قادر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ جو غلام ہے وہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر آپ ایسا نہ کرتے تو پھر جہنم کی آگ آپ کو چھو لیتی، یعنی جو آپ نے عمل کیا ہے، غلام کو مارا ہے اپنے، یعنی وہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ اس کی وجہ سے آپ آگ میں جا سکتے تھے اور جہنم میں جا سکتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ غلام تو ایک انسان کی ملکیت میں ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر جو خادم ہے اس کو آپ کیسے مار سکتے ہیں، اس کو آپ کیسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ جب غلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو پھر خادم کے بارے میں تو بدرجہ اولا اور بطریق اولا یہ حکم ہے کہ آپ اسے ہاتھ تک نہیں لگا سکتے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا اور عمل تھا اپنے غلاموں کے ساتھ یا اپنے خادموں کے ساتھ خاص طور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ نے کیوں کیا ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیسے کیا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے کام کیا ہو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، اور نہ جو کہ میں کسی چیز کو میں نے چھوڑ دیا ہو تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اسے کیوں چھوڑا ہے۔ یعنی ایک تو ہے اب آپ کے ہاتھ کا عمل، یہاں تک کہ جو آپ کی زبان کا عمل ہے وہ بھی یہ نمونہ پیش کر رہا ہے کہ آپ کا خادموں کے ساتھ کیسا عمل ہونا چاہیے، جو آپ کے نوکر ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیسا عمل ہونا چاہیے۔ یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، فضول میں مارنا، یہ تو ہے ایک گناہ، لیکن اگر ان سے کبھی کوئی انسان کے ہونے کے تحت کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر انسان کا کیسا سلوک ہونا چاہیے اور کیسا عمل ہونا چاہیے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ہمیں عمل ملتا ہے، تو اس میں تو ساری باتیں ہی کلیئر ہو جاتی ہیں، اس میں غلاموں کا کنسیپٹ ہی انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ غلام ایک جو ہے وہ انسان کے ساتھ زیادتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لیبل اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے جو احکامات ہیں اگر آپ وہ دیکھیں گے تو وہ کسی مالک سے کم نہیں ہیں۔ صحیح بخاری میں آپ دیکھیں، حضرت جو تابعی ہیں حضرت مغرور بن سوید، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، ان پر ایک جو ہے چادر اوڑھی ہوئی تھی، بڑی قیمتی چادر تھی، اور ان کے ساتھ جو غلام تھا اس نے بھی یہ قیمتی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے غلام نے یہ چادر کیوں اوڑھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک بندے کو یا ایک شخص کو میں نے سب و شتم کی، گالم گلوچ کی، تو میں نے اسے اس کی ماں کے حوالے سے اسے برا بلا کہا، یعنی اسے یہ کہا کہ اے کالے کے بیٹے، یعنی کوئی غلام تھا اس کے بارے میں ایسا کہا انہوں نے۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا آپ نے اسے اس کی ماں کے حوالے سے اس طرح کہا ہے کہ وہ کسی کالے کا بیٹا ہے یا کالی کا بیٹا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو ایسے مرد ہو کہ تمہارے اندر جاہلیت ابھی بھی رچی بسی ہے یا موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو غلام ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھ دیا ہے،
تو تمہارا کوئی بھائی اگر تمہارے ہاتھ کے نیچے ہو تو تم اسے وہی کھلاؤ جو کہ تم کھاتے ہو، اور تم اسے وہی پہناؤ جو کہ تم پہنتے ہو، اور ان پر اتنا بوجھ تم نہ ڈالو کہ جس کو وہ اٹھا نہ سکیں، یا تم ان سے اتنا کام نہ لو کہ جسے وہ نہ کر سکیں۔ پھر اگر تم انہیں اس کا بوجھ ڈالو یا اتنا کام کرواؤ کہ جو وہ نہ کر سکیں، پھر تم ان کی مدد بھی کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں ہی کلیئر کر دی ہیں خادموں کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے، کہ ایک غلام کی جو حیثیت ہے وہ کسی مالک سے کم نہیں ہے۔ مالک جو کھاتا ہے وہی اسے کھلائے گا، مالک جو پہنتا ہے وہی اسے پہنائے گا۔ اسی طرح مالک اگر اس سے اتنا کام لیتا ہے جو وہ نہیں کر سکتا تو پھر مالک اس کی مدد بھی کرے گا۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک خادم کے بارے میں، غلام کے بارے میں، کہ آپ کا جو خادم ہے اس کے ساتھ آپ کا کیسا عمل ہونا چاہیے۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے خادموں کو مارتے ہیں، انہیں بے دردی سے پیٹتے ہیں، بچیوں کو مارتے ہیں، سر عام ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر انسان ذہن میں رکھے اور اس کی اہمیت سمجھے تو ان چیزوں میں کافی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ کمی اسی وقت واقع ہوگی قوانین جتنے بھی بن جائیں کہ جب آپ کے اندر احساس پیدا ہو، جب آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ایک انسان ہے، وہ بندہ بھی انسان ہے، اس کے بھی اندر فیلنگز ہیں، اس کے بھی اندر جذبات ہیں، اس کے جذبات کا، اس کی فیلنگ کا آپ نے مذاق نہیں اڑانا، بلکہ آپ نے جو کھانا ہے وہی اسے کھلانا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹلوں کی بعض تصاویر لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے جو نوکر ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس ہوٹل میں، آپ انہیں ساتھ بٹھائیں اور انہیں کھلائیں اپنے ساتھ، جو آپ نے پہنا ہوا ہے وہی پہنائیں انہیں۔ تو ان سب چیزوں کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو اس قسم کے جو واقعات ہیں جو آج کل رونما ہوتے ہیں تو ان کے اندر کافی کمی واقع ہو سکتی ہے اور لوگ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔